اگر ماں باپ ظلم کریں، بیوی کو گالی دینا، بیٹے کو شریعت کا طعنہ، کہنا جو بیوی کرے گی ہماری مرضی سے کرے گی، بیٹا 9 سال سے جاب کر رہا ہے۔ ارے بھائی، ماں باپ کا بہت حق ہے یار، ان کے ساتھ اچھے رہا کرو، بس ان کی پاؤں دباؤ، خدمت لو۔ رہا مسئلہ بیوی پہ زیادتی کر رہے ہیں تو بیوی کو الگ رکھ لو بھائی، ایسی صورت میں، سمجھ رہے ہو؟ گھر میں اگر معاملہ خراب ہو رہا ہے، پھڈے، کوشش تو کرو، جوائنٹ فیملی کے جو برکتیں ہیں وہ اکیلے رہ کے حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر پھڈے بازی ہو رہی ہے تو پھر الگ کر لو، سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ابا تانے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینے تو تانے، وہ بعد میں بھی تانے ہی دیں گے، جب پھڈے ہوں گے نا اور جب طلاقیں ہوں گی وہ پھر بھی تانے ہی ہوں گے۔ تو یہ نیچرل لائف ہے، شادی کے بعد علیحدہ ہونا، سمجھ رہے ہو؟ اگر شادی کے بعد لوگ الگ نہ ہوتے تو جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا تھے، آج ہم وہیں ٹکے ہوئے ہوتے سارے کے سارے، ایسے کنجسٹڈ، بالکل چپک کے رہ رہے ہوتے ایک ساتھ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ان کے بچے ہوتے گئے، شادیاں ہوتی گئیں، چین بھی آباد ہو گیا، امریکہ آباد ہو گیا، برطانیہ آباد ہو گیا، پاکستان، انڈیا، یہ پوری دنیا اسی طرح تو آباد ہوئی ہے۔ شادی ہوئے، پتلی گلی سے نکلو، یہ تو نیچرل ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچرل ہے، اس میں ماں باپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ادھر ہی رہے گا، ادھر ہی رہے گا۔ ہم نے ابھی سے اصول بنایا ہوا، حالانکہ ہمارے بچے بھی چھوٹے ہیں، بچے سنیں نہ سنیں تو زیادہ اچھا ہے، ابھی ان کے سننے کی باتیں نہیں ہیں۔ ابھی سے میں نے گھر میں اعلان کیا ہوا ہے، جو بیٹا بالغ ہوگا شادی کرے گا اپنے خرچے پہ، روکوں گا نہیں میں شادی سے، ترغیب دوں گا، بیٹا کما اور شادی کر، جہاں بولے گا رشتہ لے کے جاؤں گا میں تیرے لیے، اپنی اتنی کی ہے تو تیری نہیں کروں گا میں کیا ہیں؟ اس کو اپریشیٹ کروں گا، بیٹا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، اس میں تانے نہیں دوں گا بھی عمر کیا ہے، نہ بیٹا کوئی بات، جو پسند ہے بتا دے، نہیں تو بتا میں تیرے لیے تلاش کرتا ہوں، ایسے بولوں گا۔ لیکن بہو اس گھر میں نہیں آئے گی، یہ پہلے سے اصول بنایا ہوا ہے میں نے، میں سوچ رہا ہوں لکھ کے لگا دوں تاکہ بچپن سے دیکھ کے بڑے ہوں کہ اس گھر میں، ابھی سے گھر والوں کو بتا دیا کہ کوئی بہو اس گھر میں، حالانکہ ابھی تو میں خود داماد بننے کی عمر ہے میری، لیکن پھر بھی بہرحال اعلان اچھے کرنے چاہیے، اصول اور ضابطہ، اس گھر میں نہیں۔ جو بیٹا بالغ ہو گیا بھائی تو اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کر، میرے اللہ نے بہت مالی وسعت دی، بہت اللہ نے پیسہ دیا اور میں سمجھا کہ تو سمجھدار ہے تو پھر میں اپنے خرچے پہ بھی کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصول اور ضابطہ تو بہرحال یہی ہے کہ ہر آدمی شادی اپنے خرچے پہ کرتا ہے۔ بیٹا کس کے خرچے پہ کرے گا؟ اپنے خرچے پہ، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹیوں پہ اول تو خرچہ ہوتا نہیں، ہوگا تو وہ باپ کا ہوگا، بیٹے اپنے اخپل طریقے سے، صحیح ہے نا؟ مولوی صاحب آپ کوئٹہ کے اخپل تو سمجھتے ہیں نا؟ تو اور اگر دیکھا بھائی بیٹا سمجھدار ہے، پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے، اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو پھر ہم اپنے خرچے پہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی بہو اپنی بیٹی بھی تو ہوتی ہے نا وہ تو، لیکن یہ کہ اصول اور بہرحال یہی ہے کہ اپنے، لیکن گھر میں نہیں آئے گی بہو، نہ ہماری خدمت کرنی ہو خود آ کے کر لینا۔ بہو کو اگر کوئی شریف خاندان کی ہوگی، ابا نے اچھی تربیت کی ہوگی تو خود آ کے خدمت کر لے گی بھائی، نہیں تو پہلے سے یہ امیدیں بہوؤں سے لگاؤ ہی نہیں، اس زمانے میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سسر صاحب بہوؤں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، میرے 4 بیٹے تو 4 شادیاں تو نہ کر سکا، 4 بہویں تو آئی جائیں گی نا، یہی ہوتا ہے سسر کو بیچارے کو کہ میں 4 بیویاں تو نہ رکھ سکا، 4 بیٹے ہیں تو 4 بہویں تو آئی جائیں گی، وہ خدمت تو کر ہی لیں گی۔ پھر جب وہ نہیں کرتی، آج کل عورتوں کو کہاں خدمت سکھائی جاتی ہے، باپ کی نہیں کر رہی وہ سسر کی کریں گی؟ ارے کہیں خدمت کا چیپٹر ہے ہی نہیں، نہ اسکول میں کوئی خدمت کا چیپٹر ہے، فزکس کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابا کی خدمت کرو گی تو یہ اس کا یہ فارمولا ہے، لکھا ہوا ہے کہیں، ایکویشن اس کی یہ ہے، امی کی خدمت کی ایکویشن، اس میں تو اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ بھاگو گے ہیں، اتنی دیر تک تو فلاں جگہ پہنچ جاؤ گے۔ میں جب فزکس پڑھتا تھا نا تو ہم نے ایک ایکویشن پڑھی تھی کہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ چلیں گے اور ایکسلریشن اتنی ہوگی تو اتنی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو ہم لوگ شارع فیصل جاتے تھے اپنی پھپھو سے ملنے، تو میں وہ کلومیٹر ناپتا تھا اس کے بس کے نا کہ اتنے کلومیٹر جا رہی ہے اور جانا وہاں ہے تو کتنی دیر میں، تو کیلکولیشن میں لگا رہتا تھا۔ تو فزکس میں تو یہ سکھایا جاتا ہے، میتھ میں 2 اور 2 4 سکھایا جاتا ہے، کیمسٹری میں بھی کچھ اور سکھایا جاتا ہے، پانی کا فارمولا اور نمک کا فارمولا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی چیپٹر خدمت کا، اسلامیات ایسی فضول ترین اسلامیات کے چیپٹر رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی ڈھنگ کی چیز ہے ہی نہیں۔ 2 4 حقوق بس، پڑوسیوں کے بھوکا سو نہیں، ان کو کون پڑوسی بھوکا سو رہا ہے آج کل بھائی، تو وہ بھی ایسی عجیب سے اسلامیات ہے، اور وہ بھی اس میں کو پڑھانے کا ایسا انداز ہی نہیں ہے کہ کوئی موٹیویٹ ہوتا اس کو۔
تو بہوؤں سے خدمت لینے کا تصور اس زمانے میں ساس بھی نکال دے اور سسر بھی. یہ بہویں بڑی جدید زمانے کی بہویں ہیں, آپ اپنے زمانے پر ان کو قیاس مت. بڑی نالائق ہوتی ہیں بہویں جو ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی, میں ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ نہیں کریں گی. بیوی شوہر کی نہیں کر رہی آج کل, اپنے باپ کی نہیں کر رہی, وہ سسر کی کہاں سے کرے گی خدمت یار؟ کچھ تو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے نا, زمانے کو بھی تو دیکھو. اب اس کا ایک حل تو یہ کہ بیویوں کو طلاقیں دینا شروع کر دو جو ابا کی خدمت نہیں, ایسے تو پھر آپ ساری زندگی کنوارے ہی رہو گے. دوسرا, کمپرومائز کرو بھائی, صحیح ہے نا. اتنی مل گئی کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی, آپ کی اجازت کے بغیر کسی سے فون پہ بات نہیں کرتی. بہت نیک ہے خدا کی قسم. کیا ہے؟ بس اتنا کافی ہے. جو سیزن چل رہا ہے بھائی, سیزن کے حساب سے بات کر رہا ہوں, ورنہ کنوارے رہو گے ساری زندگی, سمجھ رہے ہو, یا رنڈوے ہو جاؤ گے. معذرت, شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا ہوتا ہے رنڈوے کا لفظ, اس کا جس کی بیوی مر جائے. تو 2-3 چیزیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرو. آپ کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے بات نہ کرے, یہ ڈینجرس ہے. یہ قابل, یہ بیان کیا نا, باؤنڈری ہونی چاہیے, یہ ڈینجرس ہے. اتنا بھی براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا, آپ کی مرضی کے بغیر کہیں جائے نہیں, آپ کو پتا ہو کہ کہاں ہے. ایسا نہ ہو کہ جی وہ سوئٹزرلینڈ چلی گئی ہے گھومنے پھرنے کے لیے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ سمجھ رہے انڈا موڑ سے ہو کر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پتہ ہی نہیں بندے کو بیوی ہے کہاں, تو بیگم باؤنڈ ہے آپ کے لیے, آپ کو آپ کی اجازت سے جائے گی, ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ کہ آپ کی استطاعت سے زیادہ خرچہ نہ کروا رہی. اگر اس بیس پہ روز جھگڑے ہو تو آدمی پاگل ہو جاتے. استطاعت سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا نا. یہ 2-3 موٹی چیزیں ہیں. اور دیندار آدمی کے لیے پردہ بھی کرتی ہو, کہ دیندار آدمی یہ بے پردی والی بغیرت برداشت نہیں کر سکتا. اس میں تھوڑا فرق ہے دیندار اور بے دین کا. تو اور نماز, ہماری رائے میں نماز پہ بھی ہم کمپرومائز, نماز بے نمازی نہیں چلے گا بھائی ہمارے سے. نماز پڑھنی ہے, پردہ کرنا ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا. 3 چیزیں کر رہی ہے, بہت اچھی نیک بیوی مل گئی, بس گزارا چلاؤ اس کے ساتھ. ابا اماں کی خدمت کرنی چاہیے, نہیں کر رہی آپ خدمت کر لو. ابا, ہاں برا بلا نہ کہتی ہو, ایسا نہ ہو کہ ابا کو جا کے سنا رہی ہو, اماں کو جا کے صلواتیں سن, یہ غلط ہے. خدمت نہیں کر رہی تو بولو اس نے اپنے باپ کی نہیں کی, تو یہ میرے باپ کی کہاں سے کرے گی. اور آپ کون سا اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہو میرے بھائی, آپ کہاں اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو. پہلا حق تو بیٹے کا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے. سارا دن کبھی پوچھتا ہے نہیں, بیوی پہ آ کے روب جماتا رہتا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے. لیکن نہیں کر رہی تو اس بنیاد پہ طلاقیں بولو بھائی, مت دو, گھر مت اجاڑو. یہ سیزن, اسی فیشن چل رہے آج کل مارکیٹ میں, اسی قسم کی بہویں اویلیبل ہیں. آپ اگر جاؤ گے تو آرڈر پہ بھی نہیں بنتی آج کل وہ والی جو پرانے زمانے کی بہویں ہوتی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے, چلاؤ گزارا. تو ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بنتی, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی, بیگم کو الگ. تو میں نے گھر میں کہا ہوا ہے, بیٹے بالغ ہوں گے الگ رہیں گے, ہم خود ملنے چلے جایا کریں گے بہو سے. کیا خیال ہے بھائی, ہم خود ملنے چلے جائیں گے بہو سے بھی بیٹے سے بھی. بھائی ہم آ گئے, تمہاری مرضی, پاؤں دبا دو, سر دبا دو, سر پہ مالش کر لو, ثواب ملے گا. نہیں کرتے بھاڑ میں جاؤ, ایسی کی تیسی. ٹینشن لینے کا نہیں ہے. لوگوں نے ٹینشن لی ہوئی ہے یار, بیٹا خدمت نہیں کر رہا, بہو پوچھتی نہیں ہے. او بھائی, آج کل اللہ کا خوف کہاں ہے, اور ٹینشنوں کے دنیا میں کم بکھیڑے ہیں. کر رہا ہے بھائی ثواب ملے گا, نہیں کر رہا تو بھائی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے ہمیں, صحیح ہے نا. تو زیادہ اپنے بچوں سے توقعات وابستہ اس زمانے میں, اگر میں 100 سال پہلے بیان کر رہا ہوتا تو پھر میرا اسٹائل کچھ اور ہوتا. جو بچہ پاؤں نہ دبائے چماٹ مارو اس کو, ہینٹر لے کے دھنائی لگاؤ اس کو. لیکن چینج ہو گیا زمانہ, کیونکہ اس یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں دین نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, تو بیڑا غرق کر دیا ہمارے کلچر کا. تو اب یا تو یہ کہ آپ جو ہے نا وہ سارے رشتے توڑ دو, یہ تو ممکن نہیں ہے بھائی. تو پھر جہاں تک کمپرومائز کر سکتے ہو کرو, لوگوں سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ. میرا اصول ہے, مجھ سے جب کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ قرضہ لے کے پی گیا تو میں برداشت کر سکوں گا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرضہ واپس نہیں کرے تو میں برداشت کر سکتا ہوں, تو میں اس کو قرضہ دیتا ہوں, ورنہ نہیں دیتا. کیونکہ پھر پی گیا تو ٹینشن, کیونکہ اکثر تو پیتے ہی ہیں, پی گیا تو ٹینشن نہیں ہے. ورنہ ٹینشن, یار پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, دے نہیں رہا, پیسے کھا کے.
وہ بھائی اس پیسے ملنے سے آپ کو اتنے فائدے نہیں ہیں جو اس ٹینشن سے آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے نا اور صحت برباد ہو رہی ہے, یہ زیادہ عذاب ہے. تو ٹینشن پالنی ہے ہی نہیں. اکثر لوگوں کے حالات اور ان کی ہسٹری چیک کرو تو انہوں نے ٹینشنیں خود سے پالی ہوئی ہیں. ایک آدمی کہہ رہے میں نے اپنے بچے کو اتنا پڑھایا, اتنا لکھایا, اتنی تربیت کی, کم بخت کیا نکلا. رو رہے ہیں بیٹھ کے میرے سامنے, رو رہے ہیں آنسوؤں سے. میں نے کہا فالٹ آپ کا ہے, یہ جو رو رہے ہو نا یہ فالٹ کس کا ہے؟ میں نے کہا آپ کے ذمہ تھا تربیت کی کوشش, ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے نکلا ہے. 950 سال جس پیغمبر نے تبلیغ کی ہے ان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا. کافر تو تانا دیتے ہوں گے نا اپنے بیٹے کو, تو دیکھو ہمیں تبلیغ کر رہے ہو. اللہ کے پیغمبر 950 سال اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے بھائی؟ ہماری ذمہ داری ہے تربیت کی اچھے سے کوشش. امیدیں مت لگاؤ اولادوں سے کہ یہ یوں کرے گی یوں کرے گی, بس دعا مانگو اللہ اس کو انسان کا بچہ بنا دے. یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہوگی, اس کو انسان کا بچہ بنا دے. اور آہستہ سے بولا کرو نہیں بھی بنا تو برداشت کر لوں گا. اپنے آپ کو یوں سمجھایا کرو کہ بن گیا تو ٹھیک ہے, گریبی ہے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں نا بچے زیادہ ہوں گے تو بگڑ جائیں گے. نا 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 بھائی, اتنے بچے پیدا کرو اسپیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے رکھو, کیونکہ ایک پیدا ہوا 2 ہوئے بگڑ گئے نا زندگی عذاب بن جاتی ہے. 8 10 15 20 ہوں گے تو یار ایک تو نکلے گا نا, ایک تو ڈھنگ کا نکلے گا. بھائی جب آپ گاڑی میں جاتے ہو 4 ٹائر تو ہوتے ہیں کہ اسپیئر میں رکھا اس لیے ہوتا ہے کہ یار ان میں سے ایک پھٹ گیا تو دوسرا لگا دیں گے. تو بچوں کی اہمیت ٹائر سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. زندگی کی جیسے اپنی گاڑی کے لیے ٹائر چاہیے تو زندگی کی گاڑی اولاد سے ہی تو چلتی ہے. اولاد ہی تو ہے جو آپ کی والے وارث ہے. ایک بچہ بھی کام کا نکل جائے نا بیڑا پار کرانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی خدمت کرتا ہے, کاروبار میں بھی ساتھ دیتا ہے, دین میں بھی ساتھ دیتا ہے. ایسا آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے اولاد اگر نیک نکل آئے. تو اتنے بچے ہونے چاہیے کہ ایک تو ان میں نکلے گا ہی, باقی اسپیئر میں گریبی ہے. اسپیئر والا ٹائر اگر پڑا ہوا ہو تو بھی اتنا پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر صحیح ہو تو ماشاءاللہ ایک تسلی رہتی ہے یار چلو ایک اسپیئر میں یہ بھی ہے. تو زیادہ توقعات دوسروں سے نہ لگائیں, نہ دوستوں سے کہ مشکل میں یہ میرے کام آئے گا. نہ نہیں آئے گا. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میرا بڑا جگری دوست میرا کہیں پھڈا ہو گیا, میں جب پٹنا شروع ہوا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بچپن کا دوست مارکیٹ سے شارٹ. یہ دوست آپ کے کام جب تک آئے گا جب تک آپ کوٹ رہے ہیں اگلے والے کو. جہاں آپ پٹنا شروع ہوئے تو تھوڑا سا بے غیرت ہوگا تو بھاگے گا, بہت بڑا بے غیرت ہوگا تو کوٹنے میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں, کہے گا سیزن دیکھ کے چلے گا نا. وہ کہہ رہا ہے اگر میں بھاگا تو پکڑا بھی جا سکتا ہوں, تو وہ کیا کرے گا, بولے گا ابھی انہی کے ساتھ مل کے. ایسا ہو رہا ہے آج کل. تو نہ دوستوں سے امیدیں لگاؤ, نہ رشتہ داروں سے زیادہ امیدیں لگاؤ کہ میرے فلاں موقع پہ میرا چاچا میرے کام آئے گا, میرا ماموں میرے کام آئے گا, میرا بھائی میرے کام آئے گا, میری ممانی میرے کام آئے گی. کوئی بھی کام نہیں آئے گا. خوش وہی آدمی ہو سکتا ہے جو صرف اللہ پہ اعتماد کرے, اپنا الو سیدھا رکھے. بھائی میں کسی پہ نہ ظلم کروں گا, میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا. کسی نے کرنا ہے ثواب کے لیے کرے, نہیں کرنا ہے تو نہ کرے. ہم آپ پہ ڈیپینڈ بولو بھائی ہے ہی. میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں سے, جب اپنی بیٹی کی شادی کرو نا, داماد دیکھو کہ انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ گھر والوں کے خرچے پہ پل رہا ہے بیڑا غرق نہ کر دے کہیں, کیونکہ پھر پالیسیاں اس کی نہیں چلتی بیوی پہ, کس کی چلتی ہیں؟ ابا اماں کی چل رہی ہوتی ہیں. وہ نہ الگ ہو سکتا ہے نہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے. تو ابا اماں اگر نیک نکلے تو بہت اچھا ہے, اگر وہ برے نکلے تو بیڑا غرق کس کا ہوتا ہے؟ بہو کا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیونکہ جب وہ چلا ہی نہیں سکتا, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں تو گھر سے نکال دیا, میں کہاں جاؤں گا. اب وہ ساس سسر پکڑ کے بہو کا قیمہ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کا میاں ہمارے تابع ہے, تو یہ کیوں نہیں ہوگی؟ ہر ساس بہو ایسے نہیں, ساس سسر ایسے نہیں ہوتے. آپ کے علاوہ ساس سسروں کی بات کر رہا ہوں میں, جو میرا بیان نہیں سن رہے وہ ایسے ہوتے ہیں. بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں, بلکہ وہ تو اور تعاون کرتے ہیں, بہو کو بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں. ہر جگہ اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بلا وجہ کوئی جا کے کسی پہ شک کرنا نہ شروع کر دیں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. شیطان غلط بھی لے کے جاتا ہے انسان کو, لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کچومڑ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح یاد رکھو, بیگم صاحبہ اگر جاب کرنے والی ہے وہ پھر آپ کی نہیں چلے گی, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ, وہ اپنا کھاتی ہے.
صحیح ہے نا, وہ اپنا کھاتی ہے, اس کو آپ کے انڈے پراٹھوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میری بیوی میری مانتی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں مانے گی؟ جب وہ اپنا کھا رہی ہے, وہ اسٹیبل ہے, وہ آپ کو نچوڑے گی, کہے گی جب تک اس سے جوس نکل رہا ہے اس کو نچوڑو, جب یہ چوسے ہوئے آم کی طرح ہو گیا, جوس ختم ہو گیا, ڈسٹ بن میں پھینکو اس کو. آپ کا ساتھ وہ دے گی کہ آپ اس کو ساری زندگی, سیزن چل رہا ہے بھائی, اخلاقیات تیل لینے گئے ہوئے آج کل, ٹھیک ہے نا. وہ پرانا زمانہ تھا جب میرا میاں ہے تو کوئی بات نہیں, میں بھی کھلا رہی ہوں, ہے تو میاں ہی نا. وہ پرانے دور کے پرانے وقتوں کی ایک ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ. اب سیزن یہی چل رہا ہے, تو اپنے آپ کو سیزن کے حساب سے مینج کرو بھائی. شادی کرو, بولو بھائی جاب والی بیگم نہیں چاہیے. اور اللہ نے شوہر کے مرد کے مال میں برکت دی ہے, برکت, بہت برکت دی ہے. خود کھلاتا ہے, برکت ہوتی ہے. عورت کی آمدن میں برکت نہیں ہے, یاد رکھو. اگر گھر عورت کے حوالے کر دو, کیونکہ یہ نیچر کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے نا, بیڑا غرق. جو جاب مجبوری میں کر رہی ہیں ایک الگ بات ہے, لیکن یہ نیچر کے خلاف ہے. اس سے گھر کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے, عورت کا بھی سکون خراب, آپ کا بھی خراب ہو. ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے ہر قوم میں, اب ختم ہو گیا. مرد کھلائے گا, باقی سب کھائیں گے گھر میں. اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے بھائی, کھلانے کا اپنا مزہ ہے, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سکون کا نسخہ کیا ہے؟ کسی سے کوئی لالچ اور طمع مت رکھو. کبھی بھی نہ سوچو کہ یہ میرے مشکل میں کام آئے گا. اپنا حق ادا کرتے رہو. دوسروں کی مشکلات میں انسان کام بھی آئے, اللہ کے لیے, ریٹرن کے لیے نہیں. آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک اس لیے نہ کریں کہ جب آپ کو مصیبت آئے گی تو وہ بھی کریں گے, یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا, اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی جڑے گی نہیں. آپ اچھا سلوک کریں, بھائی میں آخرت چاہتا ہوں, بس آپ نے کرنا ہے کرو, نہیں کرنا بھاڑ میں جاؤ. ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے, نماز روزے کی طرح. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا, چاہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو. تو اسی طرح بھائی ہم بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کا ریٹرن آپ دے دو, اچھی بات ہے, نہیں دو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہم امیدیں لگا کے ہی نہیں بیٹھتے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہیں بھائی ویسے ہی چلتے رہیں, ہم تو اسی طرح بتا سکتے ہیں.